جو صحابہ کے اوپر زبان دراز کرے، جو صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ کی گستاخی کرے، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہنے والے، رافضی شیعہ کہیں تو کہیں، خود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہم جب لوگوں کو اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت سے روکنے کی بات کرتے ہیں، اندھی تقلید اور باپ داداؤں سے چلتے ہوئے رسم و رواج سے روکنے کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ ارے سنو، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کو یہ بدعتی کہتے ہیں۔ ہم اتباع سنت کی بات کریں تو ہمیں تقلید کے بھول بھلائیوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں تو ہمیں غیر مقلد، لا مذہب، خارجی، گمراہ، فتنے باز، فتنہ پرور اور نہ جانے کیا کیا، وہاں بھی انگریزوں کی پیداوار ہیں، یہ غیر مقلد انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے عزیز، صحابہ کرام کا مقام جاننا ہے، یہی میرے نبی کے صحابہ ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہیں ان کی تعریف اور ان کی توصیف اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ قیامت تک کے لیے جس طرح کسی نبی کا نام علیہ السلام کے بغیر لینا یہ اس نبی کی گستاخی یا یوں کہیے بے ادبی ہے، اسی طرح کسی صحابی کا نام بغیر رضی اللہ عنہ کے لینا یہ بھی بے ادبی ہے، مسلمان اس کو بے ادبی سمجھتا ہے۔ قیامت تک کے لیے بشارتیں ان کے ناموں کے ساتھ لگا دی گئیں، جس طرح عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، ہمارے نبی کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگے گا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور پھر میرے عزیزو، صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، نہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے راضی رہیں، آپ اپنے مالک سے خوش رہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا مالک آپ سے راضی اور خوش رہے، آپ کا مالک آپ سے راضی خوش رہے، یہ ذرا اس سے بڑی مختلف بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ صرف مجھ سے راضی اور خوش نہیں، بلکہ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ اور میرے مسلمانوں، اب ذرا ہمیں یہ بات بتلاؤ کہ جو صحابہ سے راضی نہ ہو، جو صحابہ سے راضی نہ ہو، جو صحابہ کے اوپر زبان دراز کرے، جو صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ کی گستاخی کرے، جو صحابہ کو ہدف تنقید بنائے، جو نعوذ باللہ صحابہ کو رشوت خور کہے، استغفر اللہ، اور غیر نہیں، کافر نہیں، خود کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہنے والے، رافضی شیعہ کہیں تو کہیں، خود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہلانے والے، رشوت خور کہیں، صحابہ کو جاہل کہیں، صحابہ پر تبرے کسیں، صحابہ کو مفاد پرست سے نعوذ باللہ تعبیر کریں، صحابہ کی تنقیص کریں، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اس میں صحابہ کی توہین کریں، صحابہ کو اقربا پرور کہیں، ان کی عظمتوں اور ان کی نیتوں پر شک کریں، بتاؤ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ صحابہ تو وہ تھے جن سے اللہ راضی ہوا، لیکن یہ اللہ کے بندے ہو کر صحابہ سے راضی اور خوش نہیں ہیں۔ تو جس سے اللہ راضی اور خوش ہے، اگر بندے اس سے راضی اور خوش نہ ہو تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، میرے عزیز، میرے دوست، آج کل تو میرے بھائی بہتانوں کا اور اتہامات کا ایک طوفان بدتمیزی ہمارے ملکوں کے اندر بپا ہے، اور اللہ کرے آپ اس کو نہ جانیں، لیکن ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ طوفان بدتمیزی کی شوشاں اور کچھ نہ کچھ حرکتیں ہمارے یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں بھی لا کر کے لوگ بانٹتے ہیں اور چپکے وہاں کی گند یہاں بھی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی بتلا دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آج لوگ ایک دوسرے کو بدنام کر کے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے جھوٹی تہمتیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ عیب ہے، ہمارے اندر وہ برائی ہے، تو آپ ہم کو کہہ دیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، یہی صداقت اور یہی امانت اور یہی الدین و النصیحہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ لیکن ہمارے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں، ہمارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا علم نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہمارا وہ ایمان
نہ ہمارا وہ عقیدہ، نہ ہماری کتابیں، نہ ہمارا کردار، نہ ہمارا منہج، نہ ہمارا ایمان، نہ ہمارا وہ عقیدہ، اور الٹا آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگائیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کریں، تو کیا حشر ہوگا آپ دیکھیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم امت محمدیہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں یا نہ کریں؟ بولو، کرنا فرض ہے۔ آپ کو کوئی سرے بازار چور کہے، آپ کو کوئی سرے بازار لفنگا کہے، آپ کو کوئی سرے بازار جا کر کے کیا کہتے ہیں خیانت کا الزام لگائے، اور آپ خاموش بینٹھ کے بیٹھے رہیں، گوتم بدھ بنے، تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی چور ہے جبھی نہیں بول رہا ہے، چور ہے جبھی تو خاموش ہے کہ نہیں؟ چور ہے جبھی چپ ہے۔ یہ اگر چور نہ ہوتا، لیل کے نہ بیٹھا ہوتا، نگل کے نہ بیٹھا ہوتا، تو بڑا آواز نکلتی، گلا بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور ہے۔ یہی کہیں گے جس طرح آج دنیا دیکھو خاموش بیٹھی ہوئی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، ہم جب لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہیں، ہم جب لوگوں کو اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، عقید توحید کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت سے روکنے کی بات کرتے ہیں، اندھی تقلید اور باپ داداؤں سے چلتے ہوئے رسم و رواج سے روکنے کی بات جب ہم کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان برے اعمال سے توبہ کیا جائے، کتابوں کے اندر بھری ہوئی ان بدعقیدیوں کو جلا دیا جائے، ان کو دریا برد کر دی جائے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے ایمان، اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا جو ہے کیا کہتے ہیں معائنہ کیا جائے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہوتی ہے، ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں کہ جناب علی ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں، اور برسیں تو ٹھیک ہے لیکن الزامات نہ لگائیں، صحیح بات بولیں، لیکن تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولے جاتے ہیں، تھوک کے بھاؤ۔ اللہ عز و جل کی قسم ہے، نبی کی مسجد میں، یہ مسجد اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، اور جھوٹ بول کر الو اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، باقاعدہ بہتان تراشیوں کے اوپر مبنی بڑے بڑے جھوٹ کے فتوے، جھوٹوں کے فتوے بمبارڈ کیے جاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ ارے سنو، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم اعلان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں صحابہ کو یہ بدعتی کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خلفائے راشدین کو غلط کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے، یہ قرآن و حدیث کو اپنے منمانی سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے منمانی سمجھتے ہیں۔ ہم اتباع سنت کی بات کریں تو ہمیں تقلید کے بھول بھلائیوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں تو ہمیں غیر مقلد، لا مذہب، خارجی، گمراہ، فتنے باز، فتنہ پرور اور نہ جانے کیا کیا، وہاں بھی انگریزوں کی پیداوار ہیں، یہ غیر مقلد انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، اور ایسی باتیں اللہ کی قسم کتابوں میں کیسٹوں کے اندر انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ میرے پاس موجود ہیں کہ یہ شیطان کے، یہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ شیطان کے عضو تناسل سے پیدا ہوئے ہیں، علماء دین ہیں، علماء دارالعلوم، مناظرے ہیں، اہل سنت ہیں۔ یہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عضو تناسل سے پیدا ہوئے ہیں، اور جناب علی استغفر اللہ مار ڈالیں گے، گولیوں سے بھون دیں گے، مسجدوں سے نکال دیں گے، گنڈا گردی، گالی گلوچ اور مختلف علاقوں میں مختلف القاب سے نوازتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے، کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے، کہیں کہتے ہیں یہ کنجھڑوا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چھگنڈی ہے، کہیں کہتے ہیں یہ تنڈے ہیں۔ ہمارے کرناٹک میں بنگلور کا تنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے نا، بتایا مجھے، کہیں کچھ مختلف القاب سے۔ اور میں ایسے موقع پر وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، جن کو یہ پیرانے پیر اور غوث العظم سمجھتے ہیں، جن کو اپنی مصیبتوں کے لیے بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل حق ہیں، جو اہل سنہ ہے، جن کا نام اہل حدیث ہے، اپنی غنیت الطالبین میں ان کو یہ بدعتی نئے نام دیتے ہیں، لیکن یہ نئے نام برے ان کو لگ نہیں جاتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، پاگل، مجنون، دیوانہ کہا جاتا تھا، مشرکین مکہ کہتے تھے، تو یہ ان کو لگ نہیں جاتے ہیں، اسی طرح یہ نام بھی ان کو لگ نہیں جانتے، تو ہم بھی یہی کہہ کر کے تسلی کر لیتے ہیں۔ اور میرے عزیز، میرے دوست، یہ نام دے کر کے امت کے اندر فتنے پھیلا کر امت کو اپنے فیور میں لیا جاتا ہے کہ یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہیں، یہ ایسے ویسے دنیا بھر کے نعوذ باللہ